السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من جنب امرأۃ علی زوجہا، رواہ ابو داود۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارے، دھوکہ دے۔ دیکھیے لوگ اس معاملے میں مختلف قسم کی چکر بازیاں کرتے ہیں۔ عام طور پر اللہ رب العالمین نے نکاح کے سلسلے میں پہلے ہی تاکید کر دیا کہ دین کو ترجیح دو، باقی چیزیں واجبی ہیں، مل جائے تو فابیہ، لیکن دین سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور جو رشتے دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں بعد میں پھر ان کے اوپر پچھتاوا نہیں ہوتا، اور جو رشتے مال دیکھ کر یا کسی اور وجہ سے کیے جاتے ہیں ان میں خرابیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ منگنی ہوگی یا نکاح ہو گیا تو ان کے پاس مالی وسائل ان کے اندازے کے مطابق نہیں نکلے، یا کوئی اور معاملہ ہوا، تو اس دوران کوئی تیسرا بندہ جو ہے نا وہ اس ذہن سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارتا ہے کہ اس کے پاس تو ہے نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، تیرے وسائل کہاں سے پورا کرے گا، تو ساری عمر قیدی بن کے رہ جائے گی، ساری عمر تو ترستی رہے گی، ساری عمر یہ ہو جائے گا، سامنے محرومیوں کا تو شکار ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے اس سے چھوڑ کر تو مجھ سے نکاح کر لے۔ اب وہ مشورہ تو بڑا شیطانی ہوتا ہے، اب وہ اس کی باتوں کے اندر آ جاتی ہے، وہ چونکہ سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے اور شیش محال اس کے لیے بنا رہا ہوتا ہے خیالوں میں، تو پھر وہ عورت اس کی باتوں میں آ کر اپنے خاوند سے اس کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ بندہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ معاملہ یا تو طلاق تک پہنچ جاتا ہے یا وہ خلا کا دعویٰ کر دیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، حتیٰ کہ یہ تو نکاح ہو گیا نا، کسی کی منگنی کے اوپر منگنی نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اگر کسی چیز کا سودا ہو گیا پھر سودے پہ سودا نہ کرو، اور اگر کسی کی منگنی ہوگی ہے کسی کے ساتھ وہاں بیچ میں ٹانگ نہ اپنی اڑاؤ، اور کسی کی منگنی توڑ کر وہاں اپنی کرنے کی کوشش نہ کرو، منگنی پہ منگنی نہ کرو، سودے پہ سودا نہ کرو، یہ دھوکہ ہے، فریب کاری ہے۔ حتیٰ کہ بعض معاملہ کے اندر یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ایک آدمی کسی خاتون سے وہ طلاق اس کو وہ لے لیتی ہے یا خلا لیتی ہے، تو پھر ان کو آگے نکاح کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سائی تو پہلے لگائی ہوتی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں بھی عدت کتنی ہوتی ہے، کیا عدت کے دوران بھی نکاح ہو سکتا نہیں؟ بھئی عدت تے گزارنا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ کسی کی اولاد کسی کی طرف منسوب نہ ہو جائے، نسب نامہ مشکوک نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اور بے شمار کتنے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا شیطانی ہتھ کنڈا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگائے ہوتا ہے،
وہ اپنے شیطان ساتھیوں کو بھیجتا ہے مختلف مہم کے اوپر، پھر وہ آپس آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی رپورٹ پر وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس شیطان کی کارروائی پر خوش ہوتا ہے، جو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی، لڑائی ڈال دی۔ وہ کہتا ہے تو میرا قریبی بندہ ہے، اور میرا قریبی بندہ تو وہی ہوگا نا جو زیادہ خرابیاں کرے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقہ سے ایک بندے اور عورت کی لڑائی نہیں ہوتی، وہ تو پورے خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، اور بعد وہ معاملہ بڑی سنگینی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے قانون نے، شریعت نے بالکل سیدھی سادی بات بتائی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی لچک نہیں رکھی گئی، نرمی نہیں کی گئی۔ خبردار، سودا ہو گیا، سودے پہ سودا نہ کرو۔ خبردار، منگنی ہو گئی ہے، منگنی پہ منگنی نہ کرو۔ خبردار، نکاح ہو گیا ہے، اب کسی کو ورگلانے کی کوشش نہ کرو، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اگلے کے ازدواجی زندگی کو تلخ نہ کرو، تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر کوئی شخص آج کسی کی ازدواجی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، پھر اس کو اس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں الگ دیتے ہیں اور آخرت کے اندر الگ دیں گے۔ اس لیے بات تو ہو سکتا ہے عام سی لگتی ہو، لیکن یہ معاشرتی اعتبار سے اہم ترین ہے، اور خاص طور پر آج کل اس پر لوگ بہت زیادہ دھوکہ دہی کا، کسی کے سبز باغ دیکھ کر، کسی کے جھوٹے وعدے دیکھ کر، اور کسی کا لالچ دیکھ کر، کسی کی کوٹھیاں دیکھ کر، کسی کی ظاہری پیسے کی چمک دیکھ کر، خبردار، اپنی ازدواجی زندگی پر نظر ثانی نہیں کرنی۔ صبر کرو، حوصلہ کرو، استقامت دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔